إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حاضرین جمعہ، آج کے جمعہ کا خطبہ جس موضوع پر ہوگا، یقیناً وہ موضوع، وہ ٹاپک، جو باتیں میں آپ کے سامنے مختصر اور آسان انداز میں رکھنے کی کوشش کروں گا، جس کا تعلق ہمارے ہر ایک آدمی کے گھر سے ہے، فیملی سے۔ یہ بولا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ ان باتوں کی ضرورت مجھے نہیں۔ ضرور ہم کچھ ایسے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، الحمدللہ اگر گھیرے ہوئے نہیں ہیں تو یہ پریشانی اتنی پھیل چکی ہے، عام ہو چکی ہے، آج یا کل وہ پریشانی ہمارے گھر میں داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ پیارے بھائیوں، انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، ہماری ایک عادت یہ ہے انسانوں کی کہ ہم آپس میں الگ الگ خیالات اور الگ الگ آئیڈیالوجیز، سوچنے کا، سمجھنے کا انداز ہمارا الگ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بھائی ہمارے درمیان ہر چیز میں اتفاق ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہی نہیں ہے جس کے بیچ میں اختلافات نہ ہوئے ہوں، جھگڑے نہ ہوئے ہوں۔ اگر میں آپ میں سے کسی کو بولوں بھائی وہ آدمی ہاتھ اٹھاؤ، وہ بندہ ہاتھ اٹھائے، یا وہ شادی شدہ آدمی ہاتھ اٹھائے جس کے میرائٹل لائف میں، شادی شدہ زندگی میں اپنے بیوی کے ساتھ کبھی بھی کھٹ پٹ نہ ہوا ہو، کیا کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ انسان ہے، اپنی طبیعت ہے۔ اب یہ ایک حد تک یہ اختلافات اور یہ ڈسپیوٹ نیچرل ہے، نیچرل ہے، اس کو لیٹ
گو کرنا چاہیے، اس کو گو تھرو کرنا چاہیے، ہر چیز کو بڑا نہیں بنانا چاہیے. لیکن یہ جو میرٹل یا فیملی ایشوز کے اندر یا پرسنل ایشوز کے اندر جب اختلافات بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو دنیا کی ہر میٹھی چیز کڑوی دکھائی دیتی ہے. چاہے تمہارے پاس نالج ہے، چاہے تمہارے پاس ڈگریاں ہیں، تمہارے پاس گھومنے کے لیے گاڑیاں ہیں، رہنے کے لیے بڑے بنگلے ہیں، لیکن آپس میں گھروں کے اندر خوشیاں اگر نہیں ہے، آپس میں اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ اگر نہیں ہے، تو ساری دنیا ہے نا اندھیرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے. کچھ مزہ نہیں پھر اس زندگی کے جینے کا. پیارے بھائیو، جب ہم نے مان لیا اس بات کو کہ آپس میں اختلافات کا ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، طبعی چیز ہے، نیچرل چیز ہے، اور یہ بھی مان لیا کہ کچھ اختلافات بڑے ہوتے ہیں، انٹینسیو ہوتے ہیں، جس میں بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں، دوریاں خلش اور ہمارے بیچ میں گیپ زیادہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور سارے گھر کا نہیں خاندان کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. جب ہم نے اس بات کو مان لیا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا ایشو جو دنیا کے انسانیت کو پیش آنے والا یا انسانوں کو پیش آنے والا اتنا بڑا ایشو، اتنا بڑا فیکٹ، اس کے ریزولوشن کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے، یہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے شریعت میں کچھ راستہ بتایا گیا ہے یا نہیں؟ شریعت صرف اسی بات کا نام ہے کیا؟ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، عقیدہ اور فقہ کا نام صرف شریعت ہے؟ ایسا تو نہیں. پوری زندگی کے ہر کارنر میں، ہر سیکٹر میں، چاہے وہ پرسنل لائف ہو چاہے وہ پبلک لائف ہو، اس کے لیے ہمارے دین کے اندر تعلیمات اور باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں. خاص کر کے آپس میں جب اختلاف ہو تو کس طریقے سے اس کا حل نکالنا. اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ کی قسم، تمہارے رب کی قسم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، آپس میں مسلمانوں کے بیچ میں جب اختلاف ہو جائے، چاہے گھر چاہے باہر، جب تک اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو اور تیری لاہی ہوئے شریعت کو اپنا حکم اور جج نہ مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ ساری آیت فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اور ہمارے ڈسپیوٹ کو شریعت کے مطابق حل کرنے میں دل کے اندر کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے، اس کو حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے. دل کھول کے اپنی اصلاح کے لیے شریعت میں جو گائیڈ لائنز ملے ہیں اس کو ایکسپٹ کر لینا ہے. میرے بھائیو، یہ ہمارے بیچ میں جو آپسی جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، فیملیز کے بیچ میں، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ہو، بھائی بھائی کا ہو، بیٹے اور ماں کا ہو، جو اختلافات، آپ جائیے، آپ جا کے لائروں سے ملیے، کورٹ کچہریوں کا ایک چکر لگائیے، کتنے برقعے والے آپ کو ملیں گے، کتنے جو ہے دیندار فیملی آپ کو ملیں گے، کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے جو صرف اپنے حق کو لینے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، یا سامنے والے کے ظلم سے بچنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، یا کسی کو ستانے کے لیے بار بار وہاں جا رہا ہے. الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں. تو پیارے بھائیو، یہ بات کو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم عقیدے کی کتنی امپورٹنس دیتے ہیں. عقیدہ، توحید، ایمان، ونس آف اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرنا، ہے نا، جس کو ہم توحید بولتے ہیں. اس کا امپورٹنس ہم لوگ زیادہ دیتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ اللہ، اس کے رسول اور نبیوں نے اس کا امپورٹنس سب سے زیادہ دیا، اس لیے ہم کو بھی اس کا امپورٹنس دینا ہے. تھوڑا غور کرو آپ، شریعت محمدیہ کو یا دین کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنے لائف میں لاگو نہیں کر کے، اپلائی نہیں کر کے، اور اپنے پرابلم کے سلوشن کے لیے کورٹ اور کچہری کی طرف جانا، جانتے ہو کبھی ہم نے غور کیا ہے
یہ گویا کہ ہمارا ایمان ہم اپنے عمل سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا توحید، ہمارا جو بھروسہ، ہمارا فیتھ اور بلیف جو اسلام کے تعلیمات پر، قرآن پر اور حدیث پر، ہمارا کمزور ایمان ہے. ہمارا ایمان کمزور ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ میں ایک ہی جگہ پر 3 آیتوں کے اینڈنگ میں، انتہا میں اللہ رب العالمین نے یہ 3 ٹکڑے قرآن کی آیت کا، اس کا ٹرانسلیشن آپ سمجھ لیجئے، اور ان ٹرانسلیشن کو سمجھنے کے بعد آپ اور ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ اس آیت پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، یا اس آیت پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنے سسٹم ہمارا کیسا ہے. کیا اس کے کوئی اسپیشلسٹ ہیں؟ کیا کوئی کسی کو پوچھ کے دیکھتا ہے کہ اس معاملے میں، اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ فرماتے قرآن مجید کے اندر وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق اپنے مسئلوں کو، اپنے پرابلم کو اگر کوئی سالو نہیں کرتا، اس کو ججمنٹ کے طور پہ استعمال نہیں کرتا، وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، وہ کافر ہو سکتا ہے. اور آگے فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ شریعت کے مطابق اپنے پرابلم کو سالو نہیں کرتے، وہ لوگ ظالم ہیں. اور ایک طرف اللہ فرماتا ہے، اور ایک آیت کے بعد وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق اپنے مسائل کو، اپنے پرابلمز کو، اپنے ڈسپیوٹ کو اگر سالو نہیں کرتے، وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے. 3 کیٹیگریز کو، 3 طرح کے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا. ایک کافر، یقین ہے ہم میں سے کوئی کافر نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت کو کوئی ٹھکرا کے نہیں جاتا کورٹ کچہری، یہ بول کے نہیں جاتا کہ قرآن نہیں چاہیے، حدیث نہیں چاہیے. اس بات کو نہیں کہہ کے کورٹ کچہری جانے والا مسلمان ایسا نہیں ہوتا. ہمارا پورا یقین ہے اس بات پر. ہم کسی پر فتویٰ نہیں دے سکتے کہ کورٹ کچہری جانے والے کافر ہیں، نہ، یہ نہیں. سوال یہ ہے کہ بھئی اس اتنے بڑے پرابلم کو، یا اتنا بڑا جو اسلام کا جو رکن ہے، جو عقیدے کا جو رکن ہے، عقیدے کا جو ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس گیپ کو ہم نے فلفل نہیں کیا. اس گیپ کو فلفل کرنے کے لیے ہم نے کبھی سوچا نہیں. جہاں پر لوگ اپنے گھریلو مسائل کو، اپنے پرسنل مسائل کو، اپنے پرسنل جو ڈسپیوٹس کو، اپنے تجارت کے مسائل کو، اپنے انہیریٹنس جو میراث کے مسائل ہیں، کسی کے وفات کے بعد ان کے مال کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے، جائیے کورٹ کچہری میں ایک ڈاٹا دیکھیے، آپ گوگل کر لیجئے کیا ڈاٹا ہے مسلمانوں کا. کورٹ کچہری میں کتنے کیسز پڑے ہیں، جبکہ شریعت میں ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کے طریقہ میں، اس کے میراث میں کیا آتا ہے، اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا. سبحان اللہ، قرآن کے اندر کھلم کھلا اس کو بتایا گیا ہے. اور بھائی کوئی ایک ڈور بھی ایسا نہیں ہے ہمارے پاس جہاں پر ضرورت مند آ کے وہاں پر ناک کرے، کیونکہ وہ دروازہ ہم نے کھولا ہی. وہ کتابوں کے اندر مضبوط ہے، محفوظ ہے، کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے. بھائی ایسا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں، ایسا کوئی پینل نہیں ہے، ایسا کوئی کیڈر نہیں ہے، ایسی کوئی افراد کی چھوٹی سی جماعت نہیں ہے. کسی مسجد کے ذمہ داروں کو اس بات کی نصیب نہیں ہوتی، کسی تنظیم کے ذمہ داروں کو اتنا وقت دینا نصیب نہیں ہوتا کہ بھائی لوگوں کے پریشانیوں کے حل کے لیے یہاں پہ آؤ، اور یہ اس لیے یہاں پر آنا ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ بول سکتے ہیں، اگر امام بات کرا سکتا ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اس کا تعلق قرآن پر جو ہمارا فیتھ اور بلیف ہونا ہے اس سے ہے میرے بھائیو. اس کو ہم لائٹ نہیں لے سکتے، اس کو ہم ہلکا نہیں لے سکتے. میں ایک ایسے علاقے سے آیا ہوں جہاں پر الحمدللہ پچھلے 10 سالوں سے ہم لوگ فیملی آربیٹریشن کا کام کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کا، بیفور میرج، آفٹر میرج، اور پرسنل لا کو شریعت ایز ویل ایز اسلام جو محمد اللہ کے حساب سے چلاتے ہیں. میرے بھائیو مسلمانوں میں الحمدللہ اتنا تو شعور اور ایمان ہے، یقیناً ہے، کہ آپ نے اگر ان کو بلایا کہ بھائی آپ کے پرابلم کا یہ سلوشن ہے،
آپ جو سولوشن کے لیے جس طرف جا رہے ہیں نا, وہاں پہ آپ کو سولوشن نہیں ملے گا, وہاں پہ آپ کے پرابلم زیادہ ہو جائیں گے. اگر ہم بتاتے ہیں نا, وہ لوگ ہمارا شکریہ ادا کر کے آ کے بیٹھ کے ہمارے سے پرابلم کو اس کا سولوشن لے کے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اور اللہ کا فضل یہ بھی ہے ہم پر, ہندوستان کے مسلمانوں پر, یہاں کے دستور میں, یہاں کے آئین میں, یہاں کے کانسٹیٹیوشن میں اب تک, کل کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم, ٹھیک ہے, اب تک پرسنل لا یا محمد لا پر ہم عمل کر سکتے ہیں. نان کرمینل جو بھی ایشوز ہیں اس کو ہم آپس میں بیٹھ کر میوچل سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. شریعت ہمارے پاس موجود ہے, لیکن سسٹم ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کی فضیلت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کے طرف سے جو ہونے والے جو نقصانات جو ہماری بچیوں کو ہو رہے ہیں, عورتوں کو ہو رہے ہیں, مردوں کو بھی ہو رہے ہیں, جس کی طرف سے ہمارا مال خراب ہو رہا ہے, مال برباد ہو رہا ہے, پیسہ جا رہا ہے, لوگوں کی انرجی اس کے پیچھے جا رہی ہے, کورٹ اور کچہریوں کے پیچھے. اور کورٹ اور کچہریوں کے جو ہمارے ججز حضرات ہیں, ان کا قیمتی وقت ہم ویسٹ کر رہے ہیں, ان کا قیمتی وقت ہم ویسٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو پیس آف مائنڈ اس کے پیچھے جا رہا ہے. مجھے بتائیے حضرات, آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سٹی میں رہتے ہیں, شہروں میں رہتے ہیں, کوئی ایک مثال آپ مجھے ایسی بتا سکتے ہیں کہ کوئی بیوی یا کوئی شوہر یا کوئی ساس یا کوئی بھائی اپنے پرابلم کے سولوشن کے لیے پولیس کے پاس گیا ہو یا کورٹ گیا ہو, وہاں پہ اس کا پرابلم سالو ہو کے اور آپس میں یہ لوگ پیار محبت کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیے ہوں؟ ایسی کوئی مثال ہے؟ چھوٹا وہ میٹر اور اختلاف اور جھگڑا چھوٹا ہو یا بڑا, جس دن پولیس کے دربار کا وہ جب دہلیز چڑھتی ہے یا چڑھتا ہے, وہ جھگڑا پھر وہاں سے بڑا ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے اختلافات اس وجہ سے بڑے ہو گئے, ناسور ہو گئے, حل کے قابل نہیں رہے. چھوٹے چھوٹے اختلافات بڑے بڑے دوریوں میں بٹ گئے, صرف اس لیے کہ اس کو آپریٹ کرنے کا, اس کو سالو کرنے کا, اس کو حل کرنے کا پراپر چینل ہمارے پاس نہیں تھا. اور وکیلوں کے پاس جانے کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. پیارے بھائیوں, ایک میں آپ کو ایز اے فٹ نوٹ, ایز اے مقدمہ میری بات کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی شریعت کو سمجھو. شریعت جیسے نماز پڑھنے کو بتاتی ہے, زکات دینے کے طریقے بتلاتی ہے, اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بتلاتی ہے, انہی احکامات میں اپنے پرسنل مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بھی ہے. اور ایز اے امہ ہم پر فرض عین ہے یا فرض کفایہ سمجھ لو, یعنی ایک جماعت کا, ایک مسلمانوں میں ایک جماعت کا اس خدمت کو دینے کے لیے آئسولیٹ ہونا, الگ ہونا, ایک سسٹم کے تحت کام کرنا, یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے. اگر نہیں کریں گے تو گناہ کے حقدار ہم سب ہوں گے. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے. چلیے میرے بھائیوں, میں آگے بڑھتا ہوں. جیسا کہ معلوم ہے کہ بھائی آپس میں لڑائیاں, دوریاں, یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جادو ہر زمانے میں رہا, بلیک میجک, اور اس کا سب سے بڑا استعمال جو دنیا میں پہلے سے ہوتا رہا ہے, اور آج بھی جادو کا سب سے زیادہ یوسیج آپس میں جھگڑا کرانے کے لیے ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر, میری بات نہیں ہے, کوئی میں ڈاٹا نہیں پیش کر رہا ہوں, قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, پڑھتے ہی آپ آئے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ وَمَا مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اس آیت کے آخر میں پھر جادوؤں کا اور جادوؤں کو لینے کا, شیاطین کے مقاصد کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں جادو کا موسٹ پروبیبل جو یوسیج ہوتا تھا, زیادہ تر جادو کا جو استعمال کیا جاتا تھا, وہ کائے کے لیے, وہ کس کے لیے, پیار محبت کو پیدا کرنے کے لیے نہیں, آپس میں لڑانے کے لیے. خاص کر کے بین المرء وزوجہ, ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان اختلافات کو ڈالنے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے اختلافات کو وہ لوگ کام نہیں کرتے. مرد اور اس کی بیوی کا رشتہ ہر خاندان کا ایک انجن ہوتا ہے, ایک مشن ہوتا ہے. وہ اگر بگڑ گیا نا, سارے خاندان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. اور آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی, ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے پانی پر, اور ہر دن وہ اپنے شیاطین کو
बुला बुला के पूछता है कि आज तूने क्या खराब काम किया, बर्बाद क्या काम किया। ओके, उनकी अकाउंटेबिलिटी लेता है, तुमने आज क्या काम किया। फलां के बोलता है कि मैंने उसको जानी बना दिया, चोर बना दिया, डाकू बना दिया, मैंने उसको फलां किया। शैतान बोलता है कि छोड़ दो, ये तो होते रहता है, नॉर्मल। और एक आदमी आके बोलता है, आदमी नहीं शैतान आके बोलता है, मा तरक्तु हत्ता फर्रक्तु बैनहु व बैन ज़ौजती, मैं एक इंसान के पीछे इतना काम किया, उसको छोड़ा ही नहीं, यहां तक कि उसके और उसके बीवी के दरमियान दूरियां पैदा कर दिया। इसी पर आप कियास कर लीजिए, भाई भाई के दरमियान मैंने दूरियां पैदा कर दिया, मां बेटे के दरमियान दूरियां पैदा कर दिया, इसी पर कियास करते जाइए। लेकिन जब से मजबूत रिश्ता इस दुनिया का वो हस्बैंड और वाइफ का होता है, जिसका इसका जिक्र हदीस के अंदर किया गया है, तब वो इब्लीस उस शैतान को अपने पास बुलाता है, तूने हकीकत में ऐसा काम किया जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, जिसकी मैं तारीफ करता हूं। अंता तू है जो बड़ा काम किया है, बाकी छोटा मोटा जो काम किए, किसी को चोरी बनाए हैं, किसी को चोर बनाए हैं, किसी को डाकू बनाए, किसी को जानी बनाए हैं, वो उसका प्रॉब्लम है, एक आदमी बिगड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन घर के अंदर आपने बिगाड़ डाला, हस्बैंड वाइफ के अंदर अगर आपने बिगाड़ डाला, सारे खानदान के निजाम को आपने दरहम बरहम किया, बर्बाद किया। इब्लीस ने इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ लिया। डिस्प्यूट के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स, झगड़े और झगड़े के जो गलत असरात, मनफी असरात हमारे घर पे, हमारे बच्चों के तरबियत पर, उनके फ्यूचर की जिंदगी पर, हमारे अकीदे पर, हमारी इबादतों पर, हमारे अखलाक पर, हमारे माल पर, इसका इफेक्ट कितना गलत होता है, इब्लीस समझ लिया। इसीलिए उस शैतान को अप्रिशिएट किया जिसने वो काम करके आया। नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। लेकिन हम लोगों को अल्लाह ने उससे ज्यादा अक्ल दिया है, हमें समझना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बतलाता हूं, जिसमें आप लोगों को, मकसूद मेरा ये है कि भाई आप लोग ये समझ रहे होंगे, जब ऐसी बातें होती है ना, तो हमारे माइंड में अलग ही बातें चलती है। यार दूसरों के झगड़े में जाकर हम लोग क्यों अपना हाथ जला लें। आपके जहनों में बातें आ रही होंगी, कल वो दोनों अच्छे हो जाएंगे और हम दुश्मन हो जाएंगे। ये सारी बातें हमेशा सही नहीं होती, ये कोई कायदा नहीं होता। और कोई ये सोच रहा होगा हमने काउंसलिंग का कोर्स नहीं किया है, हमने आर्बिट्रेशन का कोर्स नहीं किया है। मेरे भाइयों नहीं, जो तुमसे बन पड़ता है, जो तुम कर सकते हो आपस में मिलाने के लिए, उतना शुरू तो करो। हाँ, सब कुछ समझ जाते हो, दुनिया की सारे सिस्टम को समझ जाते हो, इकोनॉमिक को समझ जाते हो, साइंस और मैथ्स को समझते हो, यार दूसरों को आपस में अच्छी बात बोल के मिलाने के लिए नहीं आता क्या? उसके लिए इतने बहाने देते हम लोग। देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हमको एनकरेज करने के लिए, हमको उसका एहतिमाम कराने के लिए, हमें सवाब, उसका पीछे क्या अजर है वो बताने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने मुस्नद में, इमाम मालिक ने अपने मुअत्ता में इस हदीस को लाया है। अल्लामा अलबानी ने इस हदीस की जो है तस्हीह करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अफदल मिन अस्सलाति वस्सियाम वस्सदक़ह। आए मेरे दोस्तों साहबा, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल, ऐसा प्रैक्टिस न बताऊं, ऐसा काम न बताऊं जो तुम्हें नमाजी से ज्यादा अजर दे? किससे ज्यादा अजर दे? नमाज पढ़ने वाले से ज्यादा सवाब दे, सदका करने वाले से, अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने वाले से ज्यादा तुम्हें कल कियामत के दिन अल्लाह के सामने ले जाए। रोजा बार बार सुन्नत और फर्ज रोजा बड़ी पाबंदी के साथ रखने वाले आदमी से लेके जाए, आगे लेके जाए। क़ालू बला या रसूलल्लाह, साहबा ने बोला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक ही सेंटेंस कहा, इस्लाहु ज़ातिल बैन, इस्लाहु ज़ातिल बैन। दो आपस में दूर होने वालों को जमाना, उनको एक करना, उनके बीच में मीडिएशन का काम करना। फ़इन्न फ़साद ज़ातिल बैन हियल हालिक़ा। दोनों आपस में अगर लड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो समझो कि वो बहुत बड़ा फितना है इस दुनिया का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर एक छोटी आयत के अंदर बहुत बड़ी बात कह दिया, वस्सुल्हु खैर। इख्तिलाफ मुमकिन है, झगड़ा मुमकिन है, शैतान आता है हमारे बीच में, इख्तिलाफात पैदा करता है, लेकिन मोमिनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया
पीसफुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपस में अच्छे ताल्लुकात को पैदा कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो। कुरान के अंदर ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम, ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफिन औ इस्लाहिन बैन अन्नास। ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम, बहुत सारे लोग आपस में मिलके जो बातें करते हैं, नजवा को आप लोग मीटिंग करते हैं, आप इसका ट्रांसलेशन ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ला खैर फी कसीरिम, बहुत सारे लोग जो आपस में मीटिंगें करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। अगर मैं इसको तफसीर में अगर आपको आसान अंदाज से अगर बोलूं तो उनके अंदर खैर नहीं है, उनके अंदर कोई एक अचीवमेंट नहीं है दुनिया का, अल्लाह के लिए वो ज्यादा पसंदीदा नहीं है। इल्ला मगर ऐसे अगर कोई मीटिंग कर रहा है, ऐसा कोई अगर आदमी यूनाइट हो रहा है, ऐसा कोई अगर प्लेटफॉर्म अगर कोई बना रहा है, इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफिन, जो अच्छाई का बात, बुराई को खत्म करना, मारूफ को आम करना, और इस्लाहिम बैनन नास, और लोगों के बीच में इस्लाह का काम करना, लोगों के बीच में बुराई को खत्म करने वाला काम। इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इन मकासद के साथ अगर कोई आदमी आपस में गेट टुगेदर करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, तो समझो कि उनके अंदर खैर है और उनके अंदर भलाई है। प्यारे भाइयों, दूर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी में देखना है, या अगर वक्त मिले मेरे खानदान में जरूर कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपस में लड़ रहे हैं। या तो मेरे पास वक्त नहीं है, या तो मैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। बहुत सारे रीजंस आप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करने में कोई गलती नहीं है। आप जाइए उनके पास, बात कीजिए। अब आपको वो कैसे बात करना है, क्या उसका हिकमतें कैसी हैं, ये सारी बातें इंशाअल्लाह आज मैं आया हूं चेन्नई में, वो एक आर्बिट्रेशन क्या है, शरिया पर्सपेक्टिव से काउंसलिंग कैसे किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे किया जाता है, और उसको नोट डाउन कैसे किया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे जो है क्वेश्चन कैसे किया जाता है, पहले पार्टी वाले से कैसे सुनना, सेकंड पार्टी वाले से कैसे सुनना। बिइज़्निल्लाह ताला मैं जब तक 3 दिन यहां पे रहूंगा, जहां पर भी जाऊंगा इसी सिलसिले में बात करूंगा, और कोशिश ये करूंगा कि मेरी बातें रिपीट ना हो, क्योंकि सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा, व इन, ये किसको बोल रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन? घर के लोगों को बोल रहा है, यानी गोया कि आप लोगों को बोल रहा है। आप लोग अपने ऊपर इस आयत को अप्लाई करें, मैं अपने ऊपर अपने इस आयत को अप्लाई करूं। व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा, तुम्हारे सामने अगर घर में 2 लोग अगर लड़ रहे हैं, चाहे वो भाई हो, भाई बहन हो, या मियां बीवी हो, मियां बीवी अगर लड़ रहे हैं, फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा, तो वो लड़ रहे हैं तो उसको देखकर मजा नहीं लेना, किसी एक की पार्टीबाजी नहीं करना, उनके बीच में सिलगाने का बुझाने का काम नहीं करना, किसी के वकील नहीं बनना, एक तरफ खाली एक सिक्के के, एक कॉइन के एक तरफ को नहीं देखना। अल्लाह ने क्या फरमाया? दोनों तरफ से मीडिएटर्स आ जाए, दोनों तरफ से जजमेंट करने के लिए लोग आ जाए। फबअसू हकमन मिन अहली, वकील बन के न आए, जजमेंट करने के लिए आए, फैसला करने के लिए आए। ये किसको बोला जा रहा है? एक घर के बाप को बोला जा रहा है, घर के फैमिली के गार्जियन को बोला जा रहा है, जिसको आप चाचा की शक्ल में देखो, मामू की शक्ल में देखो, बड़े भाई की शक्ल में देखो, मस्जिद के सदर सेक्रेटरी की शक्ल में देखो, जमात जमीयत के सदर सेक्रेटरी और मेंबरों की शक्ल में देखो। भाई, अल्लाह ने अगर आपको और आपके मातहत रहने वालों में अगर वो इख्तिलाफात देख रहे हैं, अल्लाह फरमाता है शिकाक बैनिहिम फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा, दोनों तरफ की बातों को सुनने के बाद इन युरीदा इस्लाहन, अगर ये लोग दोनों खैर चाहते हैं, उनके बीच में अगर डाउट्स हैं, खैर चाहते हैं लेकिन मिसकंसेप्शंस हैं, दोनों के अंदर कुछ लोगों ने आकर छोटा सा वो होल था, सब लोग हाथ डाल के उसको बड़ा होल कर दिए। छोटा सा झगड़ा था, बेडरूम से निकला हुआ, अब कोर्ट कचहरी में लूट रहा है ना। अल्लाह फरमाता है तुम जाओ एज ए मीडिएटर बनकर और उनकी बातों को सुनो, और उनके अंदर
اگر ان دونوں کی نیت اگر اچھی ہے، اگر ان دونوں کی نیت میں اگر ملنا ہے، آپس میں اچھی زندگی لیڈ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ میری ضرورت ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، بہت دور دراز کا سوچنے کا نہیں چاہیے۔ اب کوئی کمیٹی یا کوئی تنظیم بنانے کا مت سوچو، فی الحال اپنے خاندان کی طرف نظر پلٹ کے دیکھو کہ میرے خاندان میں کوئی کسی کی ضرورت ہے کیا اس کی؟ میں کسی بھانجی کو، کسی بھتیجی کو، کسی پڑوس کو، کسی کی بیٹی کو، میرے دوست کے بیٹے یا بیٹی کو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں یا کسی پریشانی سے سٹرگل کر رہے ہیں، کسی ڈپریشن میں ہیں، ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، ان کو اپلفٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، گرے ہوئے آدمی کو ہاتھ دینے کی ضرورت ہے، یقین کہتا ہوں آپ کو ایک نہیں چار ملیں گے۔ آگے بڑھیے، ان کاموں کو عام کیجیے، اس کے بارے میں شوق پیدا کیجیے، اس کے پیچھے جو اجر ہے، جو ثواب ہے۔ اللہ، آخری حدیث، بات ختم کرتا ہوں۔ ایک نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک صحابی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ای العمل خیر، ای الاعمال خیر، کہ کون سا کام یا کون سے کام سب سے اچھے ہیں، افضل کام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تدخل سرورا فی اخیک المؤمن، کہ کسی مؤمن کے دل میں خوشیاں ڈال دینا۔ خوشی، اگر وہ پریشانی سے گزر رہا ہے، اندر کے اندر گھٹ رہا ہے اور بتانا نہیں چاہتا، بدنامی کے ڈر سے، پریشانی کے ڈر سے، راستے معلوم نہیں پڑ رہے کہ کیا کریں، تو ایسے میں آپ جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کی باتوں کو راز کے ساتھ سنیں، اور اللہ رب العالمین آپ کے چند کلمات سے، چند بیٹھکوں میں یا تو اس کے پرابلم کو سالو کر سکتا ہے، یا اللہ رب العالمین چاہے تو ان کے اندر پیار و محبت کو، ان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو فریضہ ہے، یہ آبلیگیٹری، جس کا تعلق ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے، ہماری عبادات اور ہمارے اخلاق، ہمارے میریٹل لائف، ہمارے پرسنل لائف سے ہے، اس کو ہم لوگ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگیاں دیکھیے، صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیے، خلفائے راشدین کی زندگیاں دیکھیے، کس طریقے سے وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اور لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لانے کے لیے، ان کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کس طریقے سے اپناتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس علم کی اہمیت کو سمجھنے والا بنے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو آگے آنے والا بنے، کچھ لوگ خود سے آگے آئیں، اپنے میں کچھ ایسے سکلز پیدا کریں، اپنے نوجوان بچوں کو اس میں جو ہے ایز اے بگنر، ایز اے لرنر آگے بڑھائیں۔ اللہ رب العالمین بہت بڑا کام ہم سے لے گا۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا